کوئی مانے یا نہ مانے مگر لگتا یوں ہے کورونا وائرس عوام کے لیے عذاب اور زحمت جبکہ حکمران جماعت کے لیے رحمت بن کر آیا۔ حکومت کے خلاف مارچ، احتجاج، دھرنے، تحریکیں سب مؤخر ہو گئے جبکہ آئی ایم ایف سے بھی بڑا ریلیف مل گیا ہے۔ معاشی مشکلات کا شکار حکومت نے مالیاتی اداروں سے کورونا وائرس سے ہونے والے نقصان کی بھرپائی کا فیصلہ کیا۔ کورونا وائرس پر ہونے والے اخراجات کو آئی ایم ایف نے مالی خسارے میں شامل نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ پیر کے روز پاکستان کی سٹاک مارکیٹ 2400 پوائنٹ گر گئی جس سے سرمایہ کاروں کے مزید اربوں روپے ڈوب گئے۔ مشیر خزانہ فیشے کے مطابق دنیا بھر کی سٹاک مارکیٹوں کو ٹریلینز ڈالر کا نقصان ہوا ہے جبکہ پاکستان میں سٹاک مارکیٹ محض 10 سے 11% گر گئی۔ حکومت سمجھتی ہے کہ ہمارا نقصان دنیا کے مقابلے میں بہت کم ہو رہا ہے، یعنی مرے کو مارے شاہ مدار۔ ہماری معیشت تو پہلے ہی ڈوبی ہوئی تھی، اس لیے ہمیں اتنا نقصان نہیں ہو رہا جتنا دنیا کو کورونا وائرس سے ہو رہا ہے۔ حکمران جماعت کو دوسرا فائدہ یہ ہوا ہے کہ اپوزیشن نے مارچ میں احتجاجی پروگرام کی تیاری کر رکھی تھی، وہ سب منسوخ ہو گئے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے 19 مارچ کو لاہور میں تحفظ آئین پاکستان کے حوالے سے جلسہ کرنا تھا جس میں اہم اعلانات کیے جانے تھے، لیکن اپوزیشن کے جلسوں تحریکوں کو فی الحال کورونا وائرس ہو چکا ہے۔ لیکن حکومت نے اپوزیشن کے ساتھ محاذرائی کا محاذ خالی نہیں چھوڑا، اب میڈیا کے ساتھ میچ ڈال لیا ہے۔ آدھا میڈیا کورونا وائرس کو رو رہا ہے جبکہ آدھے سے زائد میڈیا حکومت اور نیب کی جان کو رو رہا ہے۔ اس کے علاوہ عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمت بدستور گر رہی ہے، اس کا بھی حکومت کو فائدہ ہے۔ تیل کی قیمتوں کو بھی کورونا وائرس ہو چکا ہے۔ برطانوی آئل پیر کے روز $8 فی بیرل گر گیا اور اس کی قیمت $30 فی بیرل تک پہنچ گئی ہے۔ اب کہنے والے تو کہتے ہیں کہ حکومت کی بہت سی مشکلات کورونا وائرس نے کم کر دی ہیں، اس کے برعکس عوام جو پہلے ہی معاشی بدحالی، بے روزگاری کا شکار ہیں، ان کی بدحالی اور بے روزگاری میں مزید اضافے کا خدشہ ہے۔ کورونا وائرس کی وجہ سے روزمرہ کے کام رک گئے ہیں اور دیہڑی دار مزدوروں کو خاصی مشکلات کا سامنا ہے، جبکہ حکومت موجودہ سچویشن کو بنیاد بنا کر معیشت کی مزید بدحالی کے کئی جواز پیدا کر سکتی ہے۔ ملک بھر میں شادی بیاہ کی تقریبات اور اجتماعات پر پابندی لگنے کا بھی مقامی معیشت پر بہت برا اثر پڑ رہا ہے اور اس بات کا خدشہ یہ ہے کہ معیشت مزید تباہی کا شکار ہوگی۔ جو معیشت پہلے سے بدحال اور تباہ ہو اس کو کورونا وائرس سے کیا فرق پڑے گا؟ فرق تو ان ملکوں کی معیشت کو پڑ رہا ہے جو اچھی خاصی چل رہی تھی۔ پاکستان میں سب کو معلوم ہے کہ کاروباری سرگرمیاں پہلے سے بہت خراب ہیں، کاروبار کا بہت برا حال ہے اور اس سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا، بلکہ جب سے کورونا وائرس پاکستان میں بڑھنے کی خبر پھیلی ہے تو لوگوں نے اشیاء خرد و نوش خرید کر سٹور کرنا شروع کر دی ہے۔ سٹوروں کی سیل بڑھ گئی ہے، قیمتیں بھی بڑھ رہی ہیں، سینیٹائزر بلیک میں خریدے اور بیچے جا رہے ہیں۔ تو جو اصل نقصان ہوا ہے ہمیں، وہ ایک تو سٹاک مارکیٹ گرنے سے ہو رہا ہے جو پہلے بھی کئی بار گر چکی ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا بڑا نقصان ہو رہا ہے جو ریمیٹنس ہے، یعنی زر مبادلہ کے ذخائر میں کمی ہو رہی ہے۔ ایک تو باہر سے زر مبادلہ نہیں آ رہا، دوسرا لوگ بینکوں سے ڈالر دھڑ دھڑ نکال رہے ہیں جس کی وجہ سے ڈالر کی تعداد میں کمی آ رہی ہے اور روپے کے گرنے کی بڑی وجہ یہی ہے۔ ایک بات تو طے ہے کہ دوسرے ممالک کی نسبت ہماری معیشت کو نقصان کم ہی ہوگا۔ اگر تو معیشت بڑی اچھی چل رہی ہوتی اور ہماری کو 50-100 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ ہوتی تو پھر ہم بھی یہ کہہ سکتے تھے کہ ایکسپورٹ کم ہو گئی ہے اور بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ لوگوں نے بینکوں سے قرض لیے ہوتے اور وہ واپس نہ کرنے کی پوزیشن میں ہوتے، لیکن بینکوں کی شرح سود ہی اتنی ہے کہ قرض لینے والوں کی تعداد بھی آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ اور کچھ لوگ تو اس طرح سے بھی سوچ رہے ہیں کہ شکر ہے کہ ہماری معیشت آسمان پر نہیں تھی ورنہ ہم دھڑام سے زمین پر آن گرتے، ہم تو پہلے زمین پر ہیں۔ تو جو کچھ ہوتا ہے کبھی کبھی بہت اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ تو حکمران جماعت کو داد دینا چاہیے کہ انہوں نے معیشت کو اس حالت میں رکھا کہ کوئی بڑی افتاد بھی آن پڑے تو کوئی زیادہ فرق نہ پڑے۔